اور آپ نے مرزا صاحب آپ یہ کام شروع کر دیا کہ ائمہ دین پر بھی ناسبی ہونے کا الزام لگانے لگے۔ پہلے تو آپ کہتے تھے نا کہ یہ مہذب گالیاں ہیں، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو رافضی کہنا، یہ مہذب گالیاں مولوی دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ گالیاں دی جاتی ہیں، اتنی غلیظ زبان میرے بارے میں استعمال کی جاتی ہے، میرا چیلنج ہے، میں نے آج تک کسی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جواباً بھی۔ گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب آپ نے تو ائمہ دین کو معاف نہیں کیا، اپنے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدعت کا الزام آپ نے لگایا کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ کہا نا آپ نے مرزا صاحب یہ بدعتی ہونے کا فتویٰ صحابی پر لگانا آپ کے نزدیک گالی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بدعتی کہہ دے، ہم تو نہیں کہتے، کام تو بہت سارے بدعات ہیں اور بہت ساری ایسی خرافات ہیں، لیکن ہم آپ کو معین کر کے آپ کو بدعتی نہیں کہہ رہے، لیکن آپ تو دیکھیں کہ آپ نے تو صحابہ کو بدعتی کہہ دیا، اس کے باوجود ہم پر آپ کو گلہ ہے کہ ہم فتوے لگاتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ مہذب گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالیاں آپ نے صحابہ کو دی ہیں، اور پھر ابھی آپ ائمہ دین کے خلاف بھی نکل کھڑے ہوئے۔ بہت دیر آپ نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی رکھی یا خاص بندوں میں کرتے رہے، اب آن دی ریکارڈ آ گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ناسبیت کا طعنہ دے دیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں حدیث ایسے نقل کر دیا، فلاں حدیث پر یہ کمنٹ کر دیا، یہ ناسبیت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے۔ وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے۔ اسی طرح امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ناسبی کہہ دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ تابعی ہیں جن کا قول مرزا صاحب آپ نے اپنے پمفلٹ میں پیش کیا کہ یہ حسینی مشن ہے، اور انہوں نے وہ قول جو جامع ترمذی وغیرہ میں، جامع ترمذی میں 2154 نمبر ہے، تو جامع ترمذی میں اور طبرانی وغیرہ میں ان کا جو قول ہے کہ اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور پھر اللہ مجھے معاف کر دیتا، جنت میں داخل کر دیتا، تب بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی۔ یہ قول آپ نے پیش کیا تھا نا، اور حق سمجھ کر پیش کیا تھا نا، حسینی مشن سمجھ کر پیش کیا تھا نا، اور یہ سنیت سمجھ کر پیش کیا تھا نا۔ آج آپ ان کو ناسبی کہہ رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ امام ترمذی کو بھی آپ نے ناسبی کہا رحمہ اللہ، اور امام ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے ناسبی قرار دیا۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ہی مان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے؟ تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ نعوذ باللہ، اب ائمہ دین پر آپ کے فتوے چلنا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ جلد ہی آپ ان سب ائمہ سے بھی فارغ ہو جائیں۔ یہ سارے ناسبی جو ہو گئے